أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. اور وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتوں کی بات اور ہے جو یدھ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کا پالن تمہارے لیے انوارے کر دیا گیا ہے. ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے مالوں کے دوارا حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. شرط یہ ہے کہ نکاح کے گھیرے میں لے کر انہیں سرکشت کرو، نہ کہ سوچھند کام ترپتی کرنے لگو. پھر جو دامپتیہ جیون کا آنند تم ان سے لو اس کے بدلے میں ان کے مہر انوارے سمجھتے ہوئے ادا کرو. البتہ مہر نشچت ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے بیچ اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ سب کچھ جاننے والا تتودرشی ہے. لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اور جو آدمی تم میں سے اتنی سامرتھیہ نہ رکھتا ہو کہ کلین مسلمان عورتوں یعنی محسنات سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں یعنی داسیوں میں سے کسی کے ساتھ وواہ کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور ایمان والی ہوں. اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، اتہ ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور سامانیہ نیم کے انوسار ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ نکاح کی پریدھی میں سرکشت ہو کر رہیں، سوچھند کام ترپتی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے ناجائز سمبندھ بنائیں. پھر جب وہ وواہ کی پریدھی میں سرکشت ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی اشلیل کرم کر بیٹھیں تو ان پر اس سزا کے مقابلے میں آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے نردھارت ہے. یہ سویدھا تم میں سے ان لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے جن کو نکاح نہ کرنے سے سنیم کے بھنگ ہو جانے کا بھے ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان ریتیوں کو اسپشٹ کرے اور انہی ریتیوں پر تمہیں چلائے جن کا پالن تم سے پہلے کے اچھے لوگ کرتے تھے. وہ اپنی دیالوتا کے ساتھ تمہاری اور پلٹنا چاہتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور گہری سمجھ رکھتا ہے. اللہ يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ہاں، اللہ تو تمہاری اور دیالوتا کے ساتھ پلٹنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی واسناؤں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. يريد الله
ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط ڈھنگ سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور خود اپنی ہتیا نہ کرو، وشواس کرو کہ اللہ تم پر دیا رکھتا ہے۔ من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ جو ویکتی ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور ہی آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی کٹھن کام نہیں ہے۔ تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ہٹا دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے انوسار ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے انوسار ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے انگرہ کی دعا کرتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا گیان رکھتا ہے۔ لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کے ساتھ تم پرتگیا بدھ ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں کے معاملے میں ذمہ دار ہیں اس آدھار پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے مقابلے میں آگے رکھا ہے، اور اس آدھار پر کہ پروش اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اتہ جو بھلی عورتیں ہیں وہ آگیاکاری ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی رکشا اور سنرکشن میں ان کے ادھیکاروں کی رکشا کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا بھے ہو انہیں سمجھاؤ، سونے کی جگہوں میں ان سے الگ رہو اور مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو اکارن ان پر ہاتھ چلانے کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور سرووچ ہے۔ إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما
إن الله كان عليما خبيرا۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں پتی پتنی کے سمبندھ بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے ناطے داروں میں سے اور ایک عورت کے ناطے داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں سدھار کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے بیچ میل کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور خبر رکھتا ہے۔ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو ساجھی نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، ناطے داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اور پڑوسی ناطے دار سے، اپریچت پڑوسی سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان داس داسیوں سے جو تمہارے ادھکار میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے ویکتی کو پسند نہیں کرتا جو ڈینگیں مارنے والا ہو اور اپنی بڑائی پر گرو کرے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی پر ابھارتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے انوگرہ سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے ناشکرے لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو اپنے مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی ہوا اسے بہت ہی برا ساتھ پراپت ہوا۔ ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور آخرت کے دن کو مانتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا۔ ان اللہ لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو گنا کرتا ہے اور پھر اپنی اور سے بڑا بدلہ دیتا ہے۔ كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ پھر سوچو کہ اس سمے یہ کیا کریں گے جب ہم ہر سمودائے میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں ارتھات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اس سمے وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ دھرتی پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس سمے پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ نہا دھو نہ لو۔ یہ اور بات ہے کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شوچ کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یعنی ہاتھ پھیر لو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ بھاگ دیا گیا ہے، وہ خود گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ اللہ اعلم بأعدائکم وکفى باللہ ولیا وکفى باللہ نصیرا۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری سہایتا اور سمرتھن کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو شبدوں کو ان کے استھان سے پھیر دیتے ہیں اور ستیہ دھرم کے خلاف چوٹ کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر کہتے ہیں ہم نے سنا مگر سویکار نہیں کیا، اور سنیے آپ ایسے نہیں کہ کوئی سنائے اور ہماری رعایت کریں، حالانکہ اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور سنیے اور ہماری اور دھیان دیں تو یہ انہی کے لیے اچھا تھا اور زیادہ سچائی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو اسत्य وادیتا کے کارن اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب اتاری ہے اور جو اس کتاب کی پشتی اور سمرتھن کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح پھٹکارا ہوا کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا آدیش لاگو ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اللہ بس شرک یعنی ساجیدار بنانے ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جتنے گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔
اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو ساجی ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ رچا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ أَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے پوتر آتما ہونے کا بہت دم بھرتے ہیں، حالانکہ پوترتا تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے پردان کرتا ہے، اور انہیں جو پوترتا نہیں ملتی تو واستو میں ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹا الزام گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے کھلے گنہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ بہت ہے۔ أَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ نرادھار چیزوں اور طاغوت یعنی فسادی کو مانتے ہیں، اور ادھرمیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی سہایک نہ پاؤ گے۔ لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے عرشیا کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے انوگرہ سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی سنتان کو کتاب اور گہری سمجھ دی اور مہان راجیہ پردان کر دیا۔ منهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ مگر ان میں سے کسی نے مانا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں ضرور ہی ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی سامرتھیہ رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو ویوہار میں لانے کی حکمت کو خوب جانتا ہے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا اور اچھے کرم کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ پتنیاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ مسلمانوں،
اللہ تمہیں آدیش دیتا ہے کہ امانتوں کو امانت والوں کو سونپو، اور جب لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت اچھی نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے آدیش دینے کے ادھیکاری ہوں۔ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا کھڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی اور پھیر دو۔ اگر تم واستو میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح کاریہ پرنالی ہے اور پرینام کی درشٹی سے بھی اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے مان لیا ہے اس کتاب کو جو تمہاری اور اتاری گئی ہے اور ان کتابوں کو جو تم سے پہلے اتاری گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملوں کا فیصلہ کرانے کے لیے بڑھے ہوئے فسادی کی اور جائیں، جبکہ انہیں فسادی سے انکار کرنے کا آدیش دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر سیدھے مارگ سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی اور جو اللہ نے اتاری ہے اور آؤ رسول کی اور، تو ان منافقوں یعنی پاکھنڈیوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری اور آنے سے کتراتے ہیں۔ كيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا۔ پھر اس سمے کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس سمے یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ دونوں گروہوں میں کسی طرح کی سنگتی بیٹھ جائے۔ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے کنارہ مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی انمتی سے اس کی آگیا کا پالن کیا جائے۔ اگر انہوں نے یہ نیتی اپنائی ہوتی کہ جب یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی پرارتھنا کرتے، تو یقیناً اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ نہیں اے نبی، تمہارے رب کی قسم،
یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے مت بھیدوں میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ پائیں، بلکہ سویچھا پوروک سویکار کر لیں۔ لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا۔ اگر ہم نے انہیں آدیش دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو مارو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی آدمی ایسا کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اسے ویوہار میں لاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھائی اور زیادہ جماو کا کارن سدھ ہوتا۔ إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما۔ اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی اور سے بہت بڑا بدلہ دیتے۔ لهديناهم صراطا مستقيما۔ اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی آگیا کا پالن کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، ارتھات نبی، سچے لوگ اور شہید اور اچھے لوگ۔ کیسے اچھے ہیں یہ ساتھی جو کسی کو پراپت ہوں۔ ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما۔ یہ واستوک انوگرہ ہے جو اللہ کی اور سے ہوتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر سمے تیار رہو، پھر جیسا افسر ہو الگ الگ ٹکڑیوں کے روپ میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ إن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انوگرہ کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر اللہ کی اور سے تم پر انوگرہ ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے مانو تمہارے اور اس کے بیچ پریم کا کوئی سمبندھ تھا ہی نہیں، کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، تو بڑا کام بن جاتا۔ يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کے مارگ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو بیچ دیں، پھر جو اللہ کے مارگ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا وجئی رہے گا اسے ضرور ہم بڑی مزدوری پردان کریں گے۔ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ آخر کیا کارن ہے کہ تم اللہ کے مارگ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں،
اور فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو اس بستی سے نکال جس کے نواسی ظالم ہیں، اور اپنی اور سے ہمارا کوئی سمرتھک اور سہایک پیدا کر دے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اپنایا ہے وہ اللہ کے مارگ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے ادھرم کا مارگ اپنایا ہے وہ بڑھے ہوئے فسادی کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اتہ شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں واستو میں بہت ہی کمزور ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا آدیش دیا گیا تو ان میں ایک گروہ کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یہ ہم پر لڑائی کا آدیش کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو سانسارک جیون پونجی تھوڑی ہے، اور آخرت ایک اللہ سے ڈرنے والے انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک ذرہ برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ إنما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی، چاہے تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی لابھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اور سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کے کارن ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی اور سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ کی کرپا سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیری اپنی کمائی اور کرتوت کے کارن ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ جس نے رسول کی آگیا مانی اس نے واستو میں اللہ کی آگیا کا پالن کیا، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر چوکیدار بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم آگیاکاری ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو اکٹھا ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے،
اللہ ان کی یہ ساری کانا پھوسیاں لکھ رہا ہے۔ تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا یہ لوگ قرآن پر وچار نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی اور سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ بے میل بیان پایا جاتا۔ إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا۔ یہ لوگ جہاں کوئی نشچنتتا یا بھے کی خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنے سمودائے کے ذمہ دار لوگوں تک پہنچائیں تو اس سے ایسے لوگ باخبر ہو جائیں جو ان کے بیچ اس بات کی یوگیتا رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کا انوگرہ اور دیالوتا نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ گنے چنے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ اتہ اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے آپ کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ ایمان والوں کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ اسمبھو نہیں کہ اللہ ادھرمیوں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے ادھک پربل اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا۔ اور جب کوئی آدر کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے زیادہ اچھے ڈھنگ سے جواب دو یا کم سے کم اسی طرح، اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو ليجمعنکم الى یوم القیامة لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عیش نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی سندیہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں یعنی کپٹا چاریوں کے بارے میں تمہارے بیچ دو مت پائے جاتے ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کے کارن اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے سیدھے راستے پر نہیں لگایا اسے تم راستے سے لگا دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود ادھرمی ہیں اسی طرح تم بھی ادھرمی ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب سمان ہو جائیں۔ اتہ ان میں سے کسی کو اپنا متر نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑ کر نہ آ جائیں، اور اگر وہ گھر بار چھوڑنے یعنی ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ ہاں، ان منافقوں یعنی کپٹاچاریوں سے اس آدیش کا سمبندھ نہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا سمجھوتا ہے۔ اسی پرکار ان منافقوں یعنی کپٹاچاریوں کا معاملہ بھی اس سے الگ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے ان کا من کھن ہو چکا ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ایسا کرتا کہ وہ تم پر چھا جاتے اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ اتہ اگر وہ تم سے کنارہ کھینچ لیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری اور صلح اور شانتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر ہاتھ بڑھانے کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ تجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ ایک اور طرح کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی نربھے ہو کر رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی اپدرو کا اوسر پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور شانتی تمہارے سامنے نہ رکھیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی سند دے دی ہے۔ ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ کسی ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے ایمان والے کو قتل کرے، یہ اور بات ہے کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو آدمی کسی ایمان والے کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ ایک ایمان والے آدمی کو غلامی سے آزاد کرے، اور جو قتل ہوا اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا دے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خون بہا کو چھوڑ دیں، لیکن اگر وہ مسلمان قتل ہونے والا کسی ایسی قوم سے تھا
جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک ایمان والے غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا آدمی تھا جس سے تمہارا سمجھوتا ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک ایمان والا غلام آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ لگاتار 2 ماس کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور گہری سمجھ والا ہے۔ يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ رہا وہ آدمی جو کسی ایمان والے کا جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے کٹھور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں انتر کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے ترنت نہ کہہ دو کہ تم ایمان نہیں رکھتے۔ اگر تم سانسارک لابھ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے ہاتھ آنے والے مال ہیں، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، اتہ جانچ پرکھ سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو بنا کسی کارن کے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کے مارگ میں جان اور مال سے جان توڑ کوشش کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت سمان نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی اپیکشا جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، یدھیپی ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے یہاں جان توڑ کوشش کرنے والوں کی سیواؤں کا بدلہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ ان کے لیے اللہ کی اور سے بڑے درجے ہیں اور کشمادان اور دیالتا ہے، اور اللہ بڑا کشماشیل اور دیا کرنے والا ہے۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا۔ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے ان کی آتماؤں کو جب فرشتوں نے کھینچا تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں پڑ گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم دھرتی میں کمزور اور بے بس تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی دھرتی وسترت نہ تھی کہ تم اس میں گھر بار چھوڑ کر کہیں چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واستو میں بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی مارگ اور سادھن نہیں پاتے، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بہت سمبھو ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور چھوڑ دینے والا ہے. من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. جو کوئی اللہ کے مارگ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ دھرتی میں پناہ لینے کی بہت جگہ اور گزر بسر کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور رسول کی اور نکلے پھر راستے ہی میں اس کی موت ہو جائے، اس کا بدلہ اللہ کے ذمے انوارے ہو گیا. اللہ بہت کشماشیل اور دیابان ہے. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر نماز کو سنکشپت کر دو، وشیشتہ جبکہ تمہیں بھے ہو کہ ادھرمی تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اور اے نبی، جب تم مسلمانوں کے بیچ ہو اور لڑائی کی حالت میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنے ہتھیار لیے رہے. پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے ہتھیار لیے رہے، کیونکہ ادھرمی اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامانوں کی اور سے تنک اساودھان ہو تو وہ تم پر ایک ساتھ ٹوٹ پڑیں. البتہ اگر ورشا کے کارن تکلیف ہوتی ہو یا بیمار ہو تو ہتھیار رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے ادھرمیوں کے لیے اپمان جنک یاتنا یعنی عذاب تیار کر رکھی ہے. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب خطرہ ٹل جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز واستو میں ایسا فرض ہے جو سمے کی پابندی کے ساتھ ایمان والوں کے لیے انوارے کیا گیا ہے. لا تهنوا في ابتغاء القوم
إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما۔ اس گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ گہری سمجھ والا ہے۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری اور اتاری ہے تاکہ جو سیدھا راستہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے انوسار لوگوں کے بیچ فیصلہ کرو۔ تم وشواس گھاتی لوگوں کی اور سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ استغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور اللہ سے کشما کی پرارتھنا کرو، وہ بڑا کشماشیل اور دیابان ہے۔ لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما۔ جو لوگ خود اپنے ساتھ وشواس گھات کرتے ہیں تم ان کا پکش نہ لو۔ اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے جو وشواس گھاتی اور پاپی ہو۔ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی کرتوتوں کو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس سمے بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی اچھا کے ورد مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے کرموں کو وہ اپنی پریدھی میں لیے ہوئے ہے۔ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ ہاں، تم لوگوں نے ان اپرادھیوں کی اور سے سانسارک جیون میں تو جھگڑا کر لیا، پر قیامت کے دن ان کے لیے اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اگر کوئی آدمی برا کام کر بیٹھے یا خود اپنے پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے کشما کی پرارتھنا کرے تو اللہ کو کشماشیل اور دیابان پائے گا۔ من يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ گہری سمجھ والا ہے اور سروজ্ঞ ہے۔ من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی نرپراد پر تھوپ دیا اس نے تو بڑے لانچھن اور کھلے گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا۔ لولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے نبی، اگر اللہ کا انوگرہ تم پر نہ ہوتا اور اس کی دیالوتا تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے
تو تمہیں بھرم میں ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ واستو میں وہ خود اپنے سوا کسی کو بھرم میں ڈال نہیں رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت یعنی تتو درشتا اتاری ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تم جانتے نہ تھے، اور اس کا انگرہ تم پر بہت ہے۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ لوگوں کی خفیہ کانافوسیوں میں بہدھا کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی چھپے روپ سے دان یا کسی بھلے کام کے لیے اکسائے یا لوگوں کے معاملے میں سدھار کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا بدلہ دیں گے۔ يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ مگر جو آدمی رسول کے ورود پر کٹی بدھ ہو اور ایمان والوں کے راستے کے سوا کسی اور راہ پر چلے جبکہ اس پر سیدھا مارگ سپشٹ ہو چکا ہو تو اس کو ہم اسی اور چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کے یہاں بس شرک یعنی انیکیشور واد ہی کی معافی نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود یعنی اپاس سے بناتے ہیں، وہ اس ودروہی شیطان کو معبود بناتے ہیں۔ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ جس پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے وہ اس شیطان کا کہا مان رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک نشچت حصہ لے کر رہوں گا۔ لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا۔ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں کامناؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے ایشوری سنرچنا میں پریورتن کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بدلے اپنا دوست اور سرپرست بنا لیا وہ کھلے گھاٹے میں پڑ گیا۔ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آشائیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے چھٹکارے کا کوئی اپائے یہ نہ پائیں گے۔ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔
رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ پرینام نہ تمہاری کامناؤں پر نربھر کرتا ہے نہ کتاب والوں کی کامناؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی سمرتھک اور سہایک نہ پا سکے گا۔ يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ اور جو نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ہو وہ ایمان والا، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا تنک بھی حق نہ مارا جائے گا۔ أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ اس آدمی سے بہتر اور کس کی جیون پرنالی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور اچھی سے اچھی نیتی اپنائی اور ایک چت ہو کر ابراہیم کے طریقے کا انوسرن کیا، اس ابراہیم کے طریقے کا جسے اللہ نے اپنا متر بنا لیا تھا۔ لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور اللہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ لوگ تم سے عورتوں کے وشے میں فتویٰ یعنی دھرمادیش پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں آگیا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ آدیش بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، ارتھات وہ آدیش جو ان یتیم لڑکیوں کے سمبندھ میں ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کے کارن تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ آدیش بھی جو ان بچوں کے سمبندھ میں ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں آدیش دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے گیان سے چھپی نہ رہ جائے گی۔ إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا۔ اگر کسی عورت کو اپنے پتی سے درویوہار یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ پتی اور پتنی کچھ حق کی کمی بیشی پر آپس میں سمجھوتا کر لیں۔ سمجھوتا ہر حال میں اچھا ہے۔ من تنگ دلی کی اور جلدی جھک جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان کی نیتی اپناؤ اور عیش بھے سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہاری اس ویوہار نیتی سے بے خبر نہ ہوگا۔
لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما۔ پتنیوں کے بیچ پورا پورا نیائے کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو تمہیں اس کی سامرتھ نہیں ہو سکتی۔ اتہ ایشوریہ ودھان کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک پتنی کی اور اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنی ویوہار نیتی ٹھیک رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ क्षमाशील اور دیا کرنے والا ہے۔ يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما۔ لیکن اگر پتی پتنی ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی سمائی سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے پرواہ کر دے گا۔ اللہ بڑی سمائی والا ہے اور وہ تتو درشی ہے۔ في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی آدیش دیا تھا اور اب تم کو بھی یہی آدیش دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ نسپرہ یعنی بے نیاز ہے، ہر پرشنسا کا ادھیکاری۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور کام بنانے کے لیے بس وہی بہت ہے۔ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور اسے اس کی پوری سامرتھیہ پراپت ہے۔ كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو آدمی صرف دنیا کے ثواب یعنی بھلائی کا اچھک ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا ثواب یعنی بھلائی بھی، اور اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے دھوجا واہک اور اللہ کے لیے گواہ بنو، یدیپی تمہارا انصاف اور تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ اور ناتے داروں کے ورودھ ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ معاملے سے سمبندھ رکھنے والا پکش چاہے مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے ادھک ان کا ہتیشی ہے، اتہ اپنی اچھا کے انوپالن میں نیائے سے نہ ہٹو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ اتار چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کیا، پھر اپنے انکار میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو سیدھا مارگ دکھائے گا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما۔ اور جو منافق یعنی پاکھنڈی ایمان والوں کو چھوڑ کر ادھرمیوں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، انہیں یہ منگل سماچار سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ کیا یہ لوگ عزت کی چاہ میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی آدیش دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے خلاف ادھرم بکا جا رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ وشواس کرو کہ اللہ منافقوں یعنی کپٹاچاریوں اور ادھرمیوں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی اور سے وجے تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر ادھرمیوں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہمیں تمہارے ورد لڑنے کی سامرتھیہ پراپت نہ تھی؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے ادھرمیوں کے لیے مسلمانوں پر پربھتو پانے کی ہرگز کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ واستو میں اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو یاد تھوڑے ہی کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔
انکار اور ایمان کے بیچ ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس اور ہیں نہ پورے اس اور۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو چھوڑ کر ادھرمیوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے ورد سپشٹ ترک دے دو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ وشواس کرو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے کھنڈ میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا سہایک نہ پاؤ گے۔ الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دینهم لله فاولئک مع المؤمنین وسوف يؤتي الله المؤمنین اجرا عظیما۔ البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنی نیتی کو سدھار لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو نشٹھا پوروک اللہ ہی کے لیے کر دیں، ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں اور اللہ ایمان والوں کو ضرور بڑا بدلہ پردان کرے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں اکارن سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی نیتی پر چلو۔ اللہ بڑا گن گراہک اور سب کے حال سے پریچ